السلام علیکم دوستو، شاہ جی پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین، کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ نے ننکانہ صاحب کا وزٹ کیا. ایک تو اس کی تھوڑی سی معلومات جو ہے نا وہ لیں گے آج، اور دوسرا ننکانہ صاحب کے سیوریج کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے. پہلے بارش کے کچھ 4-5-6 گھنٹے کے بعد ریلیف مل جاتا تھا، پانی وغیرہ وہاں سے نکل جاتا تھا بارش کا. اب ماشاءاللہ 48 گھنٹوں کے بعد بھی گلیوں میں بھی پانی کھڑا ہے، سڑکوں پہ بھی کھڑا ہے. تو کہاں پرابلم ہے، کس چیز کی نااہلی ہے، اور اصل مسئلے کی جڑ کیا ہے سیوریج میں؟ تو ان چیزوں کے اوپر آج بات کریں گے. اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ننکانہ صاحب کے ایک جید صحافی جناب سمیع اللہ عثمانی صاحب. تو سمیع اللہ بھائی، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ. سب سے پہلے جی میں مشکور ہوں انتہائی آپ کا کہ شاہ جی آپ نے جو ہے ننکانہ صاحب کا انتہائی ایک اہم ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ یہ انفرادی طور پہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی طور پہ ہر شہری کا ایشو ہے. تو جہاں تک بات ہے ننکانہ صاحب کے اندر جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کا جو وزٹ ہوا ہے گزشتہ روز کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ننکانہ صاحب کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس کے اندر ان کا آنا. اور بینگ ایک صحافی جرنلسٹ ہونے کے ناطے ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی وہ گئے ہیں انہوں نے بہت ایک مختصر سا وقت وہاں پہ اس شہر کے اندر گزارا. لیکن ننکانہ صاحب کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی ہمارے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی. کہہ لیں کہ اس کے اندر سب سے اہم رول جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ننکانہ کا ہے کہ ننکانہ صاحب کے اندر ان کا اتنی دیر رہنا، اور پھر ایک ایک چیز کا انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے. ننکانہ کے جو ایشوز ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. وہاں پہ جو پارلیمنٹیرینس وہاں پہ موجود تھے ان کے مسائل کو بھی دیکھا ہے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ احکامات بھی جاری کیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بھی وہ سی ایم ہو، وہ پی ایم ہو، جب وہ یا اینی ون آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو سیکٹری لیول کا جو آدمی دورہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کمشنر بھی ننکانہ صاحب کے اندر آئے تو ایڈوانس بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور لوگ کرتے ہیں. لیکن جانے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی تھیں وہ پھر وہ اسی نہج کے اوپر آ چکی ہیں جس نہج پر جو ہے وہ سی ایم کے دورے سے پہلے تھی. سی ایم ننکانہ نے جو ہے وہ ننکانہ صاحب کے لیے جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن پلان جو ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے ان کو مانگا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ننکانہ صاحب کی جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ایک اہمیت ہے جس کو ہم جٹلا نہیں سکتے جی، وہ ہے بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کی جائے پیدائش کا ہونا اس سٹی کا. اور یہ اس لیے اس کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کو ایک اچھا امیج، ایک اچھا چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھایا جائے کہ پاکستان کے اندر بسنے والی جو منارٹیز ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ ایونٹس کے اوپر آپ سے بھی جب ڈسکس ہوتی ہے وہ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جنت کے اندر رہ رہے ہیں. بالکل ایسے پوری دنیا میں منارٹیز کو مسائل ہیں. ابھی ہمارے ہمسایہ ملک کی آپ مثال لے لیں، وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. وہ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے بعد جو ہے شیڈول کاسٹ ہندو جو ہیں ان کو بہت سارے مسائل ہیں. وہاں پہ کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بہت سارے مسائل ہیں. وہاں پہ سکھوں کے بہت سارے مسائل ہیں. لیکن پاکستان ایک جو ہے تمام منارٹیز کے لیے ایک جنت کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ امن کا شہر ہے، امن کا شہر ہے. اور اسی لیے جو ہے نا اس کو بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کی جو ہے نا وہ دھرتی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ امن کا ایک پوری دنیا کے اوپر ایک میسج لے کے یہاں سے لوگ جاتے ہیں جو یہاں پہ بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کے جنم دن کی تقریبات پہ آتے ہیں، بیساکھی میلے کی تقریبات کے اوپر آتے ہیں، اور جوڑ میلہ کی تقریبات پہ آتے ہیں، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تقریبات کے اوپر آتے ہیں. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور ایک اچھا امیج لے کے جاتے ہیں. سی ایم صاحبہ نے بہت ساری ڈسکس کی ہیں. یہی نہیں بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ احمد شاہ روڈ، پیر احمد شاہ جو روڈ ہے ان کو انہوں نے خود وزٹ کیا ہے، جو برگیڈ صاحب کے والد صاحب کے نام پہ ہے، کیونکہ ننکانہ صاحب کی جو ہے وہ بانی ننکانہ ہے، محسن ننکانہ ہے. 2005 کے اندر ڈسٹرکٹ انہی کی وجہ سے بنا تھا، تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے یہ نام کے اوپر رکھا تھا. بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس وقت بھی، لیکن ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کا ایک اپنا ویژن ہے، انہوں نے کوشش کی ہے اور مزید اس کو خوبصورت بنایا جائے. اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، دن رات اس کو دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا ہے، اور وہاں پہ جو ان کو بریفنگ دی گئی ہے اس کے اندر ننکانہ صاحب کے روڈز ہیں، ننکانہ صاحب کے سکولز ہیں. دیکھیں نا، اب وہ گزری ہیں، انہوں نے دیکھا یہاں پہ سائن بورڈ اویزا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا یہاں پہ مسافروں کو بیٹھنے کے لیے کچھ بینچز نہیں ہیں، کوئی اچھا سا کوئی ایسا کہہ لیں کہ بہت خوبصورت سا کوئی ماحول کریٹ ہو جہاں پہ مسافر بیٹھ کے کسی اپنی وین کا انتظار کر رہے ہوں، بس کا انتظار کر رہے ہوں، بچے گزرے ہیں تو زیبرا کراسنگ ہونی چاہیے. تو یہ سارے کام اس وقت جو ڈسٹرکٹ کے اندر ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد بہت زیادہ انتظامیہ جو ہے وہ دن رات متحرک ہو چکی ہے، کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک ویڈیو کے اندر باقاعدہ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ خود تصویریں جو ہے نا
وہ مجھے بھجوانی ہے تاکہ میں ان کو خود دیکھوں. تو وزیر اعلیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا دیکھیں جو سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے سیاستدان جو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے تاکہ کریڈٹ لے سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ننکانہ صاحب کے اندر وزیر اعلیٰ کا آنا وہ ایک تو فلڈ کے حوالے سے تھا, دوسرا یہ بڑی دیر سے ایک پینڈنگ آ رہا تھا. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب یہ آؤٹ سورس کیے ہیں BHU جیسے کھیاڑے کلان تھا, بڑی دیر سے وہ پینڈنگ آ رہا تھا, اس کا افتتاح کرنا تھا, لیکن ان کی مصروفیت کی وجہ سے وہ افتتاح نہ ہو سکا. اچھا, اس میں بہت مجھے جو خوشی ہوئی نا دیکھ کے, شاید یہ فلڈ کی وجہ سے ایسا ہو گیا, لیکن بہت اچھا ہوا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ بائی روڈ آئی ہیں, ورنہ آپ کو پتہ ہے ہیلی کاپٹر میں آتے ہیں, پہلے تو ایسے ہی دیکھا گیا, اور ہیلی کاپٹر میں فوٹ ہو جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ 2.5 گھنٹے ننکانہ صاحب میں گھومتی رہی ہیں باؤنڈری میں. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ موٹر وے سے ان کا آنا, بائی روڈ سفر کرنا, یہاں سے وہ پھر جو ہے جسلانی جانا, وہاں پہ گاؤں کے جو فلڈ ایریاز ہے وہاں دیکھنا, لوگوں سے باتیں کرنا, ان کی زبان کے اندر گفتگو کرنا, اور پھر وہاں یہ احمد شاہ جو پرانا روڈ جس کو ہم کہتے ہیں ریلوے اسٹیشن روڈ, نیا نام تو اس کا کیپٹن حسنین نواز شہید روڈ ہے, اس کے اوپر ان کا خود آنا اور اس کو وزٹ کرنا, پھر جاتے ہوئے جو ہے وہ ان کا دیکھنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بائی روڈ آنے کی وجہ سے ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مستقبل کے اندر ننکانہ صاحب کے اندر ڈیولپ ہونے جا رہی ہیں, اور ننکانہ صاحب آنے والے دنوں کے اندر واقعتاً ایک ماڈل سٹی ہوگا, اور پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے کہ یار واقعتاً یہ ماڈل سٹی بنایا گیا, صرف الفاظ استعمال نہیں ہوئے. چلو ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. کچھ اشارے تو پازیٹیو مل رہے ہیں, لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ صاحبہ تو چلیں گئی, اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو یہ وزٹ تھا وہ اصل میں فلڈ ایریا کو وزٹ کرنا تھا, اسی بہانے انہوں نے ننکانہ صاحب میں پھر 2.5 گھنٹے پورا اپنا کیا, جو کہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے. تو کیا وزیر اعلیٰ کو یہ کسی نے بتایا, نمائندوں نے یا صحافی برادری کو ملنے دیا گیا ہے کہ ننکانہ صاحب میں پینے کے صاف پانی کا اور سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہاں پہ یہ سیوریج کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات کی جائے صحافیوں کے حوالے سے تو مے بی سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے جو ہے اس دفعہ صحافیوں کو ان کو نہیں ملنے دیا گیا, جبکہ یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار حق کا جو ہے اس کو چھینا گیا ہے. صحافی یہ نہیں ہوتے کہ آپ جو ہے وہ صحافی ہمیشہ آپ کے اوپر تنقید کریں گے, وہ CM صاحبہ کو اس شہر کی بہتری کے لیے کوئی اچھا مشورہ بھی دے سکتے تھے, اور تمام پرابلم کو اجاگر کر سکتے تھے, پرابلم کو اجاگر کر سکتے تھے, اس کے لیے فنڈ کی ڈیمانڈ کر سکتے تھے. آپ یقین مانیں شاہ جی, یہاں پہ ہم سب صحافیوں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے ان سے بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرنی ہے. ہم مسائل تو لکھتے ہیں, لیکن ہم چاہتے تھے کہ اپنے شہر کی بہتری کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ CM صاحب سے فیس ٹو فیس بات کرنے کا, ان سے ہم کچھ نہ کچھ اپنے شہر کے لیے مانگتے ہیں. یہاں پہ ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں, بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں. یہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, دیگر گراؤنڈس کے مسائل ہیں, دیگر اور ایشوز ایسے ہیں جو ہم نے لکھے ہوئے تھے. ہر صحافی اس کے اوپر 1-2 دن سے اس کے اوپر محنت کر رہا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر بات کر کے ان کی توجہ دلوانی ہے تاکہ ننکانہ کو مزید بہتری کی طرف لایا جائے. لیکن افسوس کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہاں پہ جو کام کر رہا ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ یہاں پہ آپ کو CM سے ملنے نہیں دیا جائے گا. اگر CM سے نہیں ملنے دیا جانا تھا تو یہ بتا دیتے. تو صحافی کبھی جو ہے وہ وار بٹن کی طرف جا رہے ہیں, صحافی کبھی وار بٹن, وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ CM کے قریب ان کو آنے نہیں دیا گیا, ان کی سیکورٹی نے. وہاں سے صحافی جو واپس آئے ہیں انہوں نے وہاں پہ DHQ گئے ہیں, وہاں پہ بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ CM صاحبہ نے DHQ وزٹ کرنا نہیں کرنا, کیونکہ وہ میٹنگ کے اندر تھے. اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ میں ننکانہ صاحب کے اندر آئی ہوں تو ہمارا صرف ننکانہ شہر نہیں تھا, وہاں پہ سانگلا کو بھی ڈسکس ہوا ہے, وہاں پہ میں سمجھتا ہوں شاہ کو ڈسکس ہوا ہے, واربر ڈسکس ہوا ہے, منڈی فیض آباد, مور کنڈا, بچے کی سید والا, یہ تمام علاقے جو ہیں ہمارے جو قصبے ہیں, تحصیلیں ہیں, یہ ساری ڈسکس ہوئی ہیں. اور صحافیوں کو نہ ملنے دینا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات نہیں تھی. صحافیوں کو ملنے دینا چاہیے تھا, اور ان کے ساتھ ایک اچھی جو میٹنگ ارینج کی جاتی. آپ صحافیوں کو جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو لے کے آتے, ان سے ڈسکس کرتے کہ بھئی CM صاحبہ آ رہی ہیں, آپ ان سے ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں, ان چیزوں کو آپ ان سے مانگ لیتے ہیں, جیسے پہلے بھی ہوتا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف جب آتے تھے اس سے 1 روز قبل جو ہے انتظامیہ صحافیوں کے ساتھ میٹنگز کرتی تھیں کہ بھئی جو ہے وہ CM صاحب آ رہے ہیں, تو آپ نے اس کے اندر کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. تو صحافی ایسے نہیں ہیں, الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں سبھی لوگ یہاں پہ, وہ باتوں کو جانتے ہیں, باتوں کو سمجھتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف اس لیے روکا گیا کہ وہ صحافی دکھا نہ سکیں
मैं समझता हूँ, मैंने अपने कॉलम के अंदर लिखा है, वो फेसबुक के ऊपर मौजूद है कि DHQ वो जो एक दिन के अंदर यूरोप लग रहा है। हाँ अब वहाँ पे हालात ये हैं कि आज मैं समझता हूँ कि वहाँ पे देखिए, आज मैंने एक खबर फाइल किया, वहाँ पे लैब के अंदर जो है ना जो HB जो है उसकी जो है वो टेस्ट करने के लिए जो है वहाँ पे उसके लिए वो किट अवेलेबल नहीं है। इसी तरह दीगर मसाइल हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत सारी चीज़ें जो एक दिन के लिए दुरुस्त की गई हैं, अब वहाँ पे वैसे का वैसे ही है जैसे एक दिन CM के आने से पहले था, अब उससे बदतर सूरत हाल है। सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि वो बुनियादी मरकज़ सेहत से भी अबतर सूरत हाल नहीं। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि जैसे अक्सर देखा गया कि ये CM को प्रैंक कर दिया, उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने बहुत अच्छा चेहरा, और जो हमारे इधर मकामी क़यादत है असल में उनको तो चाहिए था ना सहाफ़ियों को ऑन बोर्ड लेते, जो डिमांड वो नहीं कर सकते थे वो बजरिया सहाफ़ी करवा सकते थे। मैं शाह जी यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, आप भी हैरान होंगे, आपने भी नोट किया होगा, एक नज़र रखने वाले हैं। आप देखें कि जो यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन है, ना तो आपको फ्लड एरिया के अंदर नज़र आए हैं, ना वो आपको DHQ के अंदर नज़र आए हैं, ना आपको वो ननकाना के किसी रोड के अंदर CM साहिबा के साथ विजिट करते हुए नजर आए हैं। अगर सिर्फ नजर आए हैं तो वो आपको DC कम्प्लेक्स के अंदर नजर आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये जितना मर्जी प्लान जो है ना वो सारी चीज़ें की हैं इन्होंने, जो मर्जी कर लें, लेकिन उनको मालूम है, क्योंकि उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो रिपोर्टिंग करती है उसके साथ जो एडवांस टीमें चलती हैं, उन्होंने उनके बाद भी टीमें आई हुई हैं DHQ के अंदर जो है वो रिपोर्टिंग कर रही हैं, तो ये उनको बड़ी अच्छी तरह इदराक है कि मेरे आने पे क्या होता है और इससे पहले क्या है। वो ऐसा नहीं है वो एक पूरे पंजाब को चला रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी और आपकी सोच डिस्ट्रिक्ट की हद तक है, उनकी सोच पूरे पंजाब के लिए, तो वो उनको बड़ी अच्छी तरह इदराक है कि DHQ के मसाइल क्या हैं, मेरे आने से पहले क्या थी और मेरे आने पे क्या सूरत हाल है। अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि सीवरेज के हवाले से तो शायद सब इंतहाई अबतर सूरत हाल है, इंतहाई अबतर सूरत हाल है, इंतहाई अबतर सूरत। 2 दिन से हमारी गलियों में पानी नहीं निकला, पूरे फरीदिया कॉलोनी हमारी देख रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखें कोई पार्लियामेंटेरियन, मैं समझता हूँ यहाँ पे जो है हमारे कह लें सूबाई हलकों के हैं, कौमी असम्बली के हलकों के हैं, कोई एक देखें आपको कोई एक बंदा जो है इन गलियों के अंदर आपको नज़र नहीं आया होगा कि जिसने वहाँ पे पहुँच के ये कहा होगा कि आपके मसले के हल के लिए जो है वो मैं अपना किरदार अदा करता हूँ। आप देखें कि लोग इस वक्त हफ्ता 2 ये क्यारा साहब चले जाए, लोग मैं समझता हूँ 1 माह से उस गंदगी के अंदर, उस पानी के अंदर गुजार रहे हैं। बच्चे जो है जल्दी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पे जो वबाई अबनाज फूट रही हैं, लोग जो है वो पेट की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, लोग जल्द की बीमारियों के अंदर, हॉस्पिटल पे लोड बढ़ रहा है। हाँ, जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं घरों के अंदर मासूर होकर रह गई हैं। ख़वातीन अपने रोज़मर्रा के मामूलात के घर से निकलती हैं, वो घरों के अंदर मासूर होकर रह गई हैं। वो बच्चे जो अकेडमीज़ के अंदर जाते थे वो अपने घरों के अंदर मासूर होकर रह गए हैं। लेकिन इंतहाई अबतर सूरत हाल ये है कि किसी को कोई पता नहीं। आज आपको एक और बात बताऊँ कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने ननकाना साहब के जो इर्द गिर्द इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन LWMC को सफाई के अबतर सूरत हाल की बिना पे 15 लाख रुपया जुर्माना किया है कि सफाई बेहतर नहीं है। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप देखें ननकाना साहब के अंदर जो सीवरेज के मसाइल हैं, इस पर जुर्माना किसने करना है? इसके ऊपर राव अनवार जो कायम मुकाम जो CEO है, कई सालों से वो CEO यहाँ पे तैनात है, जबकि वो म्यूनसिपल ऑफिसर, रेगुलेशन ऑफिसर के उसके जो ऑर्डर हैं और वो यहाँ पे कायम मुकाम काम कर रहे हैं, तो उसको किसने पूछना है? यहाँ पे जो मशीनरी है उसको वो कहाँ पर गई है? 2 माह हो गए हैं, वो मशीनरी जो 1 साल से जो है वो ये टंकी जो पानी वाली है उसके अंदर वो खड़ी थी और वो जो है वो स्क्रैप बन चुकी थी। अब उसको जो मानसून से पहले उनको जो भिजवाना चाहिए था, मानसून की बारिशों के अंदर 1 माह हो गया है, 1 माह से ऊपर रस्सा हो गया है। ये बता रहे हैं वहाँ के जो म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन हैं कि वो उसको गुजरांवाला भेजा हुआ है, अभी उसके ऊपर काम ही नहीं शुरू हुआ ताकि कि वो दुरुस्त हो सके। लोगों के मसाइल इतने, जब तक मशीनरी अवेलेबल नहीं होगी, शाह साहब जो सीवर मैन है, जो सीवरेज का अमला है, वो आज तक पूरा नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी नाअहली है। मेरे पास जो है वो क्यारा साहब मोहल्ले से लोग आए, उन्होंने मेरे टेलीफोनिकली मेरे पास जो है Z ब्लॉक से जो है ये होसिंग कॉलोनी के एरिए से उन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं कि हमने जो है डॉक्टर शज़रा मनसब साहिबा से गुजारिश की, जाके उनको उनके डेरे पर मिले हैं, उनको अपने मसाइल बताए हैं, उन्होंने राव अनवार को फ़ोन किया है, लेकिन इसके बावजूद समी साहब हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। वो बात सुनने को जो है वो तैयार ही नहीं है। लोगों के लोग किसके पास जाएंगे? अब तो वो जो सुथरा पंजाब के लड़के नजर आते थे अब वो भी नजर नहीं आ रहे, उनकी गाड़ियों में भी लगता है पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ सफाई की भी सूरत हाल बुरी होती जा रही है।
تو یہ تو معاملہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. اور جو ہماری ادھر ننکانہ صاحب میں لیڈر ہیں MNA صاحبہ, ان کی ریٹ تو تقریباً ختم نظر آ رہی ہے. مجھے آپ کے علاوہ بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ جا کر بتاتے بھی ہیں تو کوئی حل نہیں ہو رہا. شاہ صاحب یہ ہومیوپیتھک فون کر دیتی ہیں. شاہ صاحب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پارلیمنٹیرین کو سوچنا چاہیے. ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے یہ میسج ہے کہ ایک میونسپل کمیٹی کا CEO اگر ان کے فون پر کسی کا کام نہیں کر رہا تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیغام ہے کہ وہ ان کی بات کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں. اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں, وہ کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے ان کی بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے. تو اسی لیے پھر مجبوراً لوگ جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کا جو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں. اچھا چلو, ڈپٹی کمشنر کا آپ نے نام لے لیا, بظاہر تو بڑے شریف معقول آدمی معلوم ہوتے ہیں. مجھے بتائیں, میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے جب سے پانی گلیوں میں کھڑا ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب کا فیس بک پہ ڈیلی فوٹو شوٹ آتا ہے. اس میں وہ تمام خشک گلیاں وہ کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں؟ نہیں, وہ یہ گلیوں میں کیوں نہیں جاتے جہاں پانی کھڑا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ننکانہ صاحب کے اندر میں بھی کوئی ایسی گلی ہو جہاں پہ وہ گئے بھی ہوں جو وہ نہیں لگا سکے. لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں, CM کے وزٹ کے اندر LWMC کے حوالے سے جو ننکانہ کے اندر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھی خاصی ان کی بھی کلاس لی تھی. اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے اٹھ کے جو ہے وہ خود وزٹ کر رہے ہیں علاقوں کو, تاکہ صفائی کے بہترین انتظامات جو ہے نا وہ کیے جا سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ عطیہ نے جو ہے وہ ننکانہ صاحب کے جو ہے موڑ کنڈا, بچے کی, سید والا, بڑا گھر کے اندر, ان کے اندر جو ہے صفائی کے انتظامات نہ ہونے کی بنا پہ جو ہے 15 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ CM صاحبہ نے ان کو اچھی خاصی جھاڑ پلائی تھی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی والوں کو کہ آپ کی جو صفائی کے حالات جو ہیں انتہائی ابتر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ننکانہ کے اندر سیوریج کے حالات اس سے بھی بدتر ہیں, بہت بدتر. جیسا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ بہترین ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے, بہترین ایڈمنسٹریشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ وسائل محدود ہوں اور مسائل بہت زیادہ ہوں. لیکن یہاں پہ وسائل بھی بہت زیادہ ہیں, مسائل محدود ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ رونا کہ جی یہ دیکھیں جو سیوریج ہے جی وہ بہت بسیدہ ہو چکا ہے جی, فلاں سن کا ڈلا ہوا ہے جس کے لیے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. آج بھی آپ یقین جانیں 15 سے 20 صرف شکایات ہیں پورے شہر کی, اگر ان کو حل کر لیا جائے تو ننکانہ کے اندر یہ بھی ایشو نہ ہو. اگر دیکھا جائے اب سمی بھائی, اب تھوڑا سا سیوریج پر فل سٹاپ لگا کے اس کو تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک سوال میں بڑا سوچتا ہوں عرصے سے, آپ اس کا مجھے بہتر جواب دے سکتے ہیں. ماضی میں جو حکومت تھی جس میں بریگیڈیئر صاحب وزیر تھے, اس حکومت میں پورے پنجاب میں کام نہیں ہو رہے تھے, لیکن بریگیڈیئر صاحب ننکانہ میں کام کرواتے جا رہے تھے. عثمان بزدار کی سرکار جو تھی اس میں تو پنجاب میں کوئی خاص کام نہیں ہو رہے تھے, لیکن بریگیڈیئر صاحب ننکانہ میں کام کروا رہے تھے. یہ اب نون لیگ کی حکومت ہے, مریم نواز بظاہر دیکھا جائے تو پنجاب میں بہت کام کروا رہی ہیں, لیکن ننکانہ صاحب میں وزارت پھر بھی موجود ہے, PMLN کی ہے ہمارے ایریا میں, ہمارے اس حلقے میں, لیکن ننکانہ صاحب میں کام نہیں ہو رہا. اس میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے یا ہماری MNA صاحبہ فی الحال, اب دیکھو نا کافی ٹائم ہو گیا دوبارہ ان کو وزیر بنے ہوئے بھی, تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کا کوئی آپ کو کیا صورتحال, وجہ کیا نظر آتی ہے؟ شاہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب کی اپنی ایک شخصیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے حلقے کے لیے کوشش کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, لیکن بریگیڈیئر صاحب کی جو اپنی ایک شخصیت ہے وہ بہت بڑی شخصیت, قداور شخصیت ہے, جس کو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر میں نون لیگ سے ہوں تو میں اس کو مانوں نا, ایسا نہیں ہوتا. بینگ ایک صحافی, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی قداور شخصیت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ذاتی ریفرنس استعمال کر کے اس ننکانہ کی ڈیولپمنٹ کے اندر بہت اہم رول ادا کیا ہے. اب بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ننکانہ صاحب کے اندر جو ہے یہ اس آج کے ہم اس پروگرام کے اندر ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے ننکانہ کے اندر ایک پروجیکٹ کر رہا ہے جو 7.5 ارب روپے کی لاگت کا ہے, اور وہ سب جو پروجیکٹ ہے وہ سارے کا سارا سیوریج کے اوپر مشتمل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اندر سارے کا سارا جو ہے آپ کا ننکانہ جو ہے سٹی ہے نیا آباد ہوگا, نیا ڈیولپ ہوگا. آپ شاہ جی یقین مانے کوئی ایک گلی بھی ایسی نہیں ہوگی جو PCC اس کے اندر نہ ہو اور جس کے اندر سیوریج نہ ہو. یہ تو بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ. جس کے اندر اسٹریٹ لائٹس ہوں گی, جس کے اندر PCC ہوں گی, آپ کی سڑکیں ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ صرف ننکانہ شہر نہیں بلکہ ننکانہ شہر کے اندر پہلے 2 سیوریج پوائنٹ ہیں جہاں پہ جو ہے وہ پانی کے حوالے سے جو ہے ایک
ननकाना का कोर्ट संतराम है और एक शीदी कोर्ट है, हाँ जी, डिस्पोजल, और एक नया और डिस्पोजल बनने जा रहा है जो कनाडा कॉलोनी की बैक साइड पे बनेगा, जिसको लिंक किया जाएगा नाली वाला, शादबाग कॉलोनी, कनाडा कॉलोनी और धूर कोर्ट। ये लाइन की दूसरी तरफ जितना हल्का है ये सारे का सारा उस डिस्पोजल के साथ इसको लिंक किया जाएगा। ये 7.5 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक इसका PC1 बन के बच जा चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी एफर्ट जो है, नो डाउट यहाँ पे जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं उनको भी ये मसाइल होंगे, उन्होंने भी आगे पहुँचाए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो वर्ल्ड बैंक जो ननकाना के अंदर इस प्रोजेक्ट को ला रहा है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो है वो इश्तराक से इस शहर के अंदर ला रहा है। जैसे अभी क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक प्रोजेक्ट है मॉडल सिटी बनाना, जड़ावाला के अंदर उसका काम हो रहा है, हमारे हमसाए में है, जड़ावाला शुरू हो चुका है, हाँ जी वहाँ पे शुरू है, और ननकाना को भी मॉडल सिटी बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक खुद आ रहा है। और वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट के साथ वो काम इसके सीवरेज के ऊपर करेगा कौन? मैं ये समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि इसको वासा देखेगा, वासा का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसको देखेगा, ताकि आने वाले दिनों के अंदर ननकाना एक बाकायदा जो है वो मॉडल सिटी के तौर पे वो सामने आए, और इसकी गलियाँ, इसके बाजार, इसके रोड्स, इसकी स्ट्रीट लाइट्स, हर चीज़ आपको जो है वो नई मिलेगी, और ऐसे होगा कि जैसे एक नया शहर जो है वो ज़मीन से बाहर आ गया। और ये समझ DC ननकाना का इसके अंदर बहुत अहम रोल है, और इनके आने की वजह से ये दिन रात एक करके उन्होंने इस जो देखें शाह जी, मैं अगर DC की बार बार बात कर रहा हूँ, मैं उनको देखें बहसीत इंसान हो सकता है वो कहीं उनकी कमियां कोताहियां हो, मेरे अंदर भी हैं, या हो सकता है उनकी कोई मजबूरियां हो, वसाइल उनके पास ना हो, ये भी तो हो सकता है, लेकिन उनकी जो काविशें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक जो है वो मैं समझता हूँ कि दिन रात उनका काम करना, और वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट और पास भी हो चुका है, और आने वाले चंद दिनों के अंदर इसका बाकायदा अखबार इश्तहार आ जाएगा जो एक प्रोसेस है, और उसके बाद जो है वो इसका मैं समझता हूँ कि 1 माह के अंदर अंदर या 2 माह के अंदर अंदर ननकाना साहब के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले ज़रूरी है कि ननकाना साहब के अंदर जो मैं वो कहता हूँ कि जो आप कह लें कि ऐसा एक टब्बर बैठा हुआ है जो सिर्फ रोटियां तोड़ रहा है और इस ननकाना शहर को डुबो रहा है। शाह साहब, आप ननकाना के अंदर कोई सड़क ऐसा रोड नहीं है, कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसके दोनों साइड के ऊपर नाले ना हो, और ये कॉमन सेंस वाली बात है कि नाले हमेशा बारिश के लिए बनाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब देखें बारिश आती है, हमारे नालों के अंदर अब गार इतनी हो चुकी है जिसको आज तक कभी साफ ही नहीं किया गया। ये किसकी नाअहली है? ये म्यूनसिपल कमेटी ननकाना की नाअहली है, और उसके CEO कायम मकाम CEO की नाअहली है कि अगर उसकी वजह से ये जो है वो गार को निकाल दिया जाता, ये दोनों साइडों पे जो नाले हैं इनको साफ कर दिया जाता, तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही बारिश आती, आप सच्ची बात है, उसने एक इंटरव्यू में कहा ना कि 2 घंटे के अंदर हम शहर साफ हो जाएगा, तो वाकईतन 2 घंटे से भी पहले साफ हो जाता, क्योंकि सारा पानी ड्रेन होके वो नालों के अंदर चला जाता, और मैं समझता हूँ कि शहर को साफ हो जाना चाहिए था। लेकिन ये म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली आप कह रहे हैं, ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन उनकी नाअहली के ऊपर फिर DCO साहब की नाअहली है। नहीं देखिए, फिर हमारे अवामी नुमाइंदों की नाअहली है। देखे ना, इनको भी तो पता होना चाहिए कि हमारी अवाम को क्या मसाइल बनेंगे। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनको इसके ऊपर बात करनी चाहिए, रॉ इन वार को पूछना चाहिए, बल्कि उससे पहले DC साहब से जो नीचे है, जो बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मैं समझता हूँ या हरारगी आपके इल्म में होनी चाहिए इस चैनल के रेफरेंस से, अगर किसी को सीवरेज का जो इशू है उसका मसला हल नहीं हो रहा, म्यूनसिपल कमेटी के अगेंस्ट उसके कोई एप्लीकेशन देना चाहता है, कोई दरख्वास्त देना चाहता है अपने मसले के हल के लिए, तो वो अगर CEOs की बात नहीं सुन रहा तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना चाहिए। उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, जो DC साहब कम्प्लेक्स है वहाँ पे वो बैठते हैं, शहजाद खोकर साहब, वो हैं सबसे पहले कि वो जवाबदेह हों कि ननकाना साहब के अंदर अगर आज सीवरेज का इशू है तो क्यों है। ननकाना साहब के अंदर अगर आज 2 माह गुजर जाने के बावजूद मशीनरी सक्कर और जेटर मशीन जो यहाँ से गई हुई हैं, जापानी मशीनें गुजरांवाला बनने के लिए गई हुई हैं, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या वजूहात है? क्या अब उन्होंने तब आना, सर्दियों के अंदर आना है? मुझे लगता तो यही है कि बरसात के बाद का वेट कर रहे हैं। वो वेट तो यही कर रहे हैं कि बरसात के बाद उनको लाया जाए, या ये वेट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, खुदाइयाँ शुरू हो जाएंगी, और इसके अंदर जो 7.5 अरब रुपए की जो अमाउंट है, इसके अंदर ननकाना के सीवरेज के लिए नई मशीनरी भी जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है वो परचेज करके देगी। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान उस वक्त होता है जब एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है और उसको फिर हम उसकी देखभाल नहीं करते। फिलहाल आज की पॉडकास्ट
تو خوشخبری زیادہ بن چکی ہے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ میں آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر شاہ جی یہ بہت بڑا ننکانہ کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ خوشخبری ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ پروجیکٹ کرنے جا رہا ہے, اور ایک درینہ جو مسئلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میونسپل کمیٹی کے افسران نے جس کو مسئلہ بنا دیا ہے. دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں گلی محلوں کے اندر, اگر مشینری اویلیبل ہو, اگر کہیں سے لائن بند ہے تو جیٹر کے ساتھ اس کو کھولا جا سکتا ہے, اگر کہیں پہ پانی ہے تو سکر کے ساتھ اس کو کھولا جاتا ہے. اب دیکھیں جیٹر جو ہے وہ مشین وار بٹن سے طلب کی جاتی ہے, ان کے بھی مسائل ہیں. اب جو سکر مشین ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کی ننکانہ کے اندر استعمال ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری مشینری اس سے قبل کیوں نہیں ٹھیک کروائی گئی؟ نااہلی ہے, بہت زیادہ سستی ہے, بدنیتی نظر آتی ہے, اور جو ایشو نہیں بننا چاہیے تھا وہ انہوں نے بنا دیا ہے اپنی نالائکی سے جو نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا, پھر وہی بات آ جاتی ہے, نالے بنے ہوئے ہیں, اور پہلے بھی تو دیکھو نا یہی سیوریج تھا نا, ابھی 1-1-2 ماہ پہلے تک پانی نکال لیا جاتا تھا, بالکل ایسے تھا, اور اب تو ویسے کھڑا, اور جتنی زیادہ تنقید ہوتی ہے اتنے زیادہ پتہ نہیں ڈیٹ ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب دیکھ لیں نا ننکانہ صاحب کے زیڈ بلاک ہے, ہاؤسنگ کالونی جس کو ہم کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کا جو ہے پائپ لائن کو ڈلے ہوئے اتنے سال نہیں ہوئے, ابھی اتنی بسیدہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جی وہ لائن بسیدہ ہے, جبکہ پبلک ڈپارٹمنٹ یہ جو کہہ رہا ہے, پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بسیدہ نہیں ہے, ابھی کچھ سال ہوئے ہیں اس کو ڈالا ہے ہم نے. تو کم از کم ایک اپنے جو ہے یہ سننے والوں کو یہ بھی بات جو ہے آج اس پوڈ کاسٹ کے اندر کہ جو بھی سیوریج ہوگا اس کی میعاد 30 سے 50 سال ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی 30 سے ایک ایس او پی ہے, اسٹینڈرڈ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کا یا دیگر جو ادارے کام کرتے ہیں کہ 30 سے 50 سال ہوگی, کم از کم 30 سال. اگر پائپ اچھی طرح ڈلے اور اس کو باقاعدہ ڈالنے والے انجینئرنگ ہوں, یہ ننکانہ صاحب کے اندر جو دیگر مستری ہیں یہ نہیں, ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کی جو ہے وہ اس کو ڈالا جائے پائپ کو, اس کی اچھی طرح فیلنگ ہو, اور باقاعدہ اگر اس کے اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت ہوتا تھا سڑکوں کے اوپر ایک پائپ جو ہے وہ ٹاور سا ویزا ہوتا تھا, اوپر چھتا سا بنا ہوتا تھا, تو وہ یہ ہوتا تھا کہ اس کی گیس کو باہر نکالنے, گیس نہ نکلنے کی وجہ سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پائپ کو جو ہے وہ پبلک ہیلتھ کے جو ماہر لوگ ہیں, جو انجینئر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر پائپ کو اندر سے پینٹ کر لیا جائے جو ایک کیمیکل ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال وہ کہتے ہیں اور زیادہ میعاد ہو سکتی ہے. تو میری یہ آج کے جی اس پروگرام کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈپٹی کمشنر کو یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی توسط سے ان تک یہ پیغام ہم پہنچاتے ہیں کہ وہ پائپ جو ہیں ان کو اندر سے پینٹ کیا جائے, اور کوشش کیا جائے کہ وہ ساری چیزوں کو بروئے کار لایا جائے جس کی وجہ سے اس کی میعاد کے اندر اضافہ ہو. ہاں جی, لائف بہتر ہو جائے اور ماضی کی طرح نہ ہو. دیکھیں ماضی میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ننکانہ صاحب میں سیوریج پڑا تھا, میں دیکھ رہا تھا, خود واچ کر رہا تھا اس کو, جب ہماری گلیوں میں پڑا تھا. یہ بات اب تقریباً 20 سال سے زیادہ پرانی ہو چکی ہے. جب گلیوں میں جو پڑا, مین سیوریج کو تو 30 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں. تو تب کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا, کسی گلی میں پائپ ہلکی کوالٹی کے لگ رہے ہیں, کسی میں اچھے لگ رہے ہیں, کوئی اسٹینڈرڈ نہیں. کچھ لوگ وہ آپ کو پتا ربڑ کے رنگ لگائے جاتے ہیں پائپ لگاتے وقت سیوریج کے, آپس میں جب ان کو پھنساتے ہیں, تو کچھ میں وہ ربڑ کے بینڈ لگ رہے تھے, کچھ میں نہیں لگ رہے تھے. تو اس دفعہ اللہ کرے اگر یہ کام شروع ہو تو باقاعدہ اس پہ کوئی کمپنی آڈٹ کرنے والی, کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے والی جو ہے نا وہ اس پہ کڑی نگرانی رکھے. آج سے تقریباً 9 سال پہلے ننکانہ صاحب میں ایک افتتاح کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہے سیوریج کا, جب جو ہے نا وہ 23 جنوری 2017, اس میں یہ جہاں پہ کرما والا افتتاح ہوا تھا, جی وہاں سے یہ سیڈا روڈ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہے یہ چرچ روڈ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ سارا روڈ اس کے اندر شامل تھا. وہاں جہاں پہ افتتاح ہوا تھا اس سے لائن ایک جانی تھی یادگار گئی ہے, وہاں سے پھر وہ واپس گئے شیلپ اسے پی ایس او پمپ کی طرف, پی ایس او پمپ سے وہ پھر شورا کوٹھی روڈ سے وہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے جو ہے وہ کوارٹر, بیوا کوارٹر جس کو ہم کہتے ہیں, یا غوثیہ کالونی جس کو ہم کہتے ہیں, ہاں جی, جہاں پر آج کل بہت پانی کھڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ پانی وہاں, اور وبائی امراض بہت زیادہ ہیں. یہ وہ ایریا تھے جس کے اندر یہ 26 کروڑ روپے کی اسکیم جو ہے وہ ڈلنی تھی. پھر 2018 کے اندر جب راجہ منصور صاحب آئے تو انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا, اس وقت حکومت یہ پی ٹی آئی کی تھی, غالباً بریگیڈ صاحب کی تھی میرا خیال ہے. راجہ منصور صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا
یہ جو ہے وہ پبلک ہیلتھ کے جو ہے سیکٹری کو, تو انہوں نے بھی ان سے یہ جواب مانگا تھا کہ یہ 26 کروڑ روپیہ کہاں پہ خرچ ہوا. لیکن جو پبلک ہیلتھ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس میں سے بہت 26 کروڑ روپے کی جو وہ اسکیم تھی وہ یہ ایریا تھا اور یہ ہم نے مکمل کر دیا تھا. اب بحثیتیں آپ کہہ لیں کہ جرنلسٹ ہونے کے ناطے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا وہ یہ تھا, ایریا یہ تھے اور ان کے اندر بہت اس وقت بھی واویلا ہوا تھا. اس وقت بھی صحافیوں نے جو ہے وہ خبریں لگائی تھیں کہ اس کے اندر جو پائپ استعمال ہو رہا ہے وہ انتہائی جو ہے لو کوالٹی کا استعمال ہو رہا ہے, اور اس کی جو پائپ کو ڈالا جا رہا ہے وہ باقاعدہ اس طریقے کے ساتھ نہیں ڈالا جا رہا, وہ ایس او پیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جیسے اس کو ڈالا جانا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں آج وہی وجہ ہے کہ اگر وہ 26 کروڑ روپے کی اسکیم میں سے جو ہے وہ غوثیہ کالونی کے اندر وہ سارا پائپ ڈالا گیا تھا, تو غوثیہ کالونی کے اندر آج جو ہے ایک نہر کیوں بنی ہوئی ہے؟ وہاں کے لوگ جو ہے ایک بارش ہو جائے, میں سمجھتا ہوں ایک ہفتے تک وہاں سے پانی نہیں جاتا. لیکن وہ تو بارش کے دنوں کے بغیر بھی پانی بغیر بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ سیوریج کی انتہائی ابتر صورتحال ہے. لوگ روزانہ شکایات کر رہے ہیں. اگر میں کوئی خبر لگاتا ہوں اس کے نیچے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ لکھنے والوں کی ایک لمبی لائن ہے جو لکھ رہے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر مجھے آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ سیوریج کے مسائل کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ گزارش کرتا ہوں, بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اور ایک صحافی ہونے کے ناطے, بینگ ایک سٹیزن اس ننکانے کا شہری ہونے کے ناطے سے, ارباب اختیار سے جو ہماری ایم این اے صاحبہ ہیں اور ایم پی اے صاحب ہیں کہ خدارہ آپ میونسپل کمیٹی ننکانہ صاحب کے حالات کے اوپر غور کریں, ان افسران کی کارکردگی کو مد نظر رکھیں, ان گلیوں محلوں کے اندر نکلیں. ان لوگوں نے آپ کو الیکٹ کروا کے اسمبلیوں کے اندر بھیجا ہے, بالکل ایسے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صرف اپنے ڈیروں تک محدود ہو کر رہ جائیں, اپنے دفاتر تک محدود ہو کر رہ جائیں, بلکہ آپ ان علاقوں کے اندر خود جائیں اور جا کے لوگوں کے مسائل ہی سن لیں, ووٹ کا حق ادا کریں. دیکھیں نا, کوئی اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے نا, اپنے مریض کی اگر بات کو اچھے طریقے سے سن لے تو شاید جی اس کے آدھا مرض تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے, دوائی تو بعد کی بات ہے, لیکن اگر وہ اس اچھے طریقے کے ساتھ یہی ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں اچھے طریقے سے لوگوں کے مسائل کو سن لیں ان کے علاقوں کے اندر جا کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ان کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ اس وقت زندگی کیسی بسر کر رہے ہیں. اور یہ پوری اگر کوئی یہاں سے ایک خبر فائل ہوتی ہے, یقین مانیں پوری دنیا کے اوپر اس خبر کو دیکھا جاتا ہے, کیونکہ یہ ننکانہ صاحب ایک انٹرنیشنل سٹی ہے. پوری دنیا کے اندر وہ خبر ڈسکس ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ ہم ماڈل سٹی کہتے ہیں, بابا گرو نانک انٹرنیشنل سٹی کہتے ہیں, وہاں پہ سیوریج کے تو حالات یہ ہیں, لوگوں کی گلی محلوں کے اندر بسر کرنے والے کے حالات یہ ہیں. احمد شاہ روڈ کے پیچھے بھی ایک گلیاں محلے ہیں جہاں پہ لوگ اب تک زندگی بسر کر رہے ہیں, کئی روز سے پانیوں کے اندر سے گزر رہے ہیں. آپ یہ جو ہے وہ کرما والا کوٹ دیکھ لیں, آپ غوثیہ کالونی دیکھ لیں, آپ کیارا صاحب دیکھ لیں, جو ہے میں سمجھ بوٹا کریانے والا روڈ دیکھ لیں. اس کے علاوہ دیگر روڈز ہیں, آپ جہاں پرانا ننکانہ کے ایریا کے اندر چلا جائیں, سوئی گیس کے پانی پائپوں میں سیوریج کا پانی آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا, اسی لیے مسائل بنے ہوئے ہیں. جدید ہو گیا, زیادہ جدید ہو گیا. روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ کمپلین اور شکایات لے کے جو سویا گیس کے آفس کے اندر جا رہے ہیں تاکہ ہمارا مسئلہ وہ آتے ہیں. ایک تو فکس ٹائم پہ گیس آنی ہوتی ہے, اسی ٹائم پہ بیچ میں سیوریج کا پانی آ رہا ہے. سیوریج کا پانی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بدقسمتی ہے. بہت مسئلے بن چکے ہیں, یقین مانیں. اور لوگ جو ہے وہ ایندھن استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہر انسان کی قوت خرید سے باہر ہیں بہت ساری چیزیں. ایک مزدور آدمی ایندھن پرچیز کرے. ننکانہ صاحب میں تو دیکھیں جی, گیس بھی LPG پرچیز کی جا رہی ہے, پینے کا پانی بھی پرچیز کیا جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے سب کچھ تو یہاں پرچیز ہی کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ شاہ جی اس کے اوپر جو ہے صاف پانی پہ بھی ایک بات ہونی چاہیے, اور آئندہ دنوں کے اندر ہم اس کے اوپر بھی کریں گے. بالکل کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا اہم ایشو ہے. بہت سارے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ پھر بہت مشکور ہوں بینگ ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے, بینگ ایک سٹیزن ہونے کے ناطے, کہ کم از کم یہ آواز دیکھیں. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سمی صاحب تسی خبراں لائی جا رہے جے, کہڑا کسی نے کوئی اثر ہوندا پیا وا, نہ کوئی تہاڈی خبر تے کوئی DCO ایکشن لے رہا, نہ کوئی MNA MP تہاڈی خبر نوں پڑھ رہا وا, تسی اپنے تے نا دشمن ودائی جا رہے جے. ہاں جی, تے اپنے مسائل حل کرو, تے لوگ تہاڈے قریب آنا چاہتے ہیں, تسی انہاں دور کرے. میں کہتا ہوں یار مسئلہ حل ہو یا نہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق کردار جو ہے وہ ادا ہو جانا چاہیے. بینگ کے صحافی اس شہر کے ناطے کہ میں ایک شہر کا رہنے والا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ شہر کا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہے, اور سیوریج کا مسئلہ ہے ہر شہری کا مسئلہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ننکانہ کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو اٹھائیں, اور آج کے اس پروگرام کے بعد
میں انشاءاللہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تحریک پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے میں آپ کی قطع کلامی معاف، اگر آپ جیسے صحافی آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ دیکھیں قلم تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے. دیکھیں ہم اگر آپ لوگ دیکھیں نا، میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح جتنے بھی صحافی ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس جو قلم ہے اصل میں وہ علم ہے، اور یہ آپ نے عوامی مسائل کو تو اجاگر کرنا ہے. تو اس میں آپ کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. آپ عوام کے مسائل کھلا کے بیان کرنے چاہیے آپ کو. جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ اس وقت جو ہے صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہو چکی ہے. وہ سبھی صحافی کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں اپنے ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر اس شہر کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کو آگے آنا چاہیے اور ان کو اس شہر کی بہتری کے لیے ایک آواز ہو کے آواز کو بلند کرنا چاہیے. اور اپنی جتنے وہ ایک جگہ ہو جائیں گے ان کی آواز مضبوط ہوگی، ان کی آواز کے اندر قوت ہوگی، اور ان کی آواز جو ہے وہ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اوپر جو ارباب اختیار ہیں ان تک بھی پہنچے گی. بالکل پہنچے گی. اور ہماری کمزوری حل ہو یہ رہی ہے، ہمارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے دہلیز کے اوپر مسائل حل ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں پہلے آپ سے معذرت کر رہا ہوں نہیں کہ ننکانہ صاحب کو جو مسائل ہیں نا، اس کے پیچھے کمزور صحافت کا بھی کردار ہے. کیونکہ ہمارے ننکانہ صاحب کے صحافی اگر خود کو پہچان جائیں، اپنی طاقت کو، اپنے فرض کو پہچان کے بات کریں، تو یہ مسائل وہ بھی حل کروا سکتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جیسے ایک وقت تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کمیونٹی جو ہوتی ہے نا، ہر کمیونٹی ایک اہم رول ادا کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں کے اندر ہم اس سیوریج کے ایشو کو، ننکانہ کے مسائل کو ہر فورم کے اوپر لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو بینگ ایک صحافی جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر، جیسے میں نے شروع کے اندر آپ کو بتایا، سی ایم صاحبہ سے ہم نے یہ تمام صحافیوں نے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو اس دن صحافی اکٹھے ہونے تھے وہاں پہ، انہوں نے ایک آواز ہو کے یہ آواز دینی تھی کہ ننکانہ کے مسائل ہیں. سی ایم صاحبہ اس ننکانہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی نظر درکار ہے، تاکہ اور مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب کہ آپ کے پاس فنڈ کی فراوانی ہوگی. اب یہ جیسے یہ ہم خبر آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے وہ بریک کی ہے کہ 7.5 ارب روپے ورلڈ بینک ایک پروجیکٹ کرنے جا رہا ہے حکومت پاکستان کے اشتراک سے، اور ننکانہ نیا ڈیولپ ہو جائے گا اور لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی میری معلومات ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ننکانہ کے اندر سیوریج کے جیسے صفائی کے جو میٹر پہلے میونسپل کمیٹی ننکانہ دیکھتی تھی، اور جیسے ہی اب LWMC دیکھ رہی ہے، اسی طرح سیوریج کے مسائل جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر واسا دیکھے گا. جیسے لاہور کے اندر دیکھ رہا ہے، فیصل آباد کے اندر دیکھ رہا ہے، دیگر اضلاع بھی جو ہے وہ واسا کے اندر شامل ہو چکے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق یہ حافظ آباد ہمارا جو قریبی ڈسٹرکٹ ہے وہ بھی واسا کے اندر شامل ہو چکا ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر ننکانہ بھی واسا کے اندر ہوگا. اور بہت اچھی یہاں پہ آنے والی نسلیں جو ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ 40 سال کا ایک عرصہ ہے، چلو کم از کم وہ 40 سال ایک اچھی زندگی یہاں پہ پروان چڑھے گی، نئی نسل پروان چڑھے گی، یہاں پہ ترقی ہوگی، اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ایک اچھا میسج لے کے یہاں سے جائیں گے. سمیع بھائی، پوڈ کاسٹ اب اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ناظرین، یہ تھی پوڈ کاسٹ. آپ کو آج مزہ آیا ہوگا کیونکہ سمیع بھائی جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں اور بڑی اچھی طریقے سے آپ کو معلومات دیتے ہیں. آج انہوں نے آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیا ہے. بینگ اے ننکانوی، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ننکانہ صاحب میں ورلڈ بینک جو ہے نا اس کا پروجیکٹ ایک شروع ہونے والا، جس سے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. نیکسٹ سمیع بھائی سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ننکانہ صاحب میں صاف پانی، اوقاف کے مسائل ہیں، انڈسٹری زون نہیں ہے، کوئی پلے گراؤنڈ وغیرہ نہیں ہے، ان پہ بھی وقفے سے انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کریں گے سمیع بھائی سے. تو آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.